جی بیٹا، ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، تو انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دوبارہ اٹھایا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ٹھیک ہے، تو ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ پہلے ہم ذرا سمجھ لیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان فرما رہے ہیں. واقعات کچھ یوں ہے بیٹا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے تو بیت المقدس اور خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک ہی سمت میں واقع تھے، ایک ہی ڈائریکشن میں واقع تھے، یعنی شمال کی طرف. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو خانہ کعبہ کی طرف بیت المقدس یہ ایک ہی سمت میں واقع تھے، تو ادھر ہی چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف مائگریشن کر کے آئے تو مدینہ میں ان کے ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تقریباً 16 سے 17 سال تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالی ہمیں حکم عطا فرمائیں اور ہم بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کریں. تو وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ آسمان کی طرف بار بار اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ کیوں بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے دیں اور ہم اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں. ٹھیک ہے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ٹھیک ہے، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. ٹھیک ہے، اور پھر مسلمانوں کو بھی ساتھ میں حکم دے دیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، ٹھیک ہے، کہ تم جہاں کہیں پہ بھی ہو اے مسلمانوں تم نے اپنا چہرہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی قبلہ مکرم خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس طرف منہ پھیر لو. ٹھیک ہے، اب یہ جو حکم نازل ہوا یہ مسجد یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے وہاں پہ دوران نماز اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا. ٹھیک ہے، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خواہش ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ ہمارے جد امجد نے تعمیر کیا ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ایمان کو آزمانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ سارے جو صحابہ اکرام ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوکھلے محبت کے دعوے کرتے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اتباع بھی کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی بھی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ وہ ایک بنیادی وجہ تھی کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے چہرے کو پھیرنے کا حکم عطا فرمایا. ٹھیک ہے، کیا فرما رہے ہیں وما کان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. ٹھیک ہے، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ تمہارے ایمان ضائع ہو جائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان ضائع ہو جائیں. کیوں؟ الا لنعلم من یتبع الرسول، صرف اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نماز کے اندر اپنے چہرے کو پھیرتا ہے تو کون ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے وہ بھی الٹے پاؤں اپنے پاؤں سے پھر جائے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اپنا چہرہ پھیر لے. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی ریزن تھی ایمان کو آزمانے کے لیے کہ اہل ایمان جو ہیں یہ واقعتاً اپنے ایمان میں پختہ ہیں یا صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جاننا مشکل نہیں ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کو آزمایا جائے پھر پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو کہ یہ ان کا ایمان سچا ہے یا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی وجہ ہمیں بھی سکھانے کے لیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف محبت کے کھوکھلے دعوے نہ کریں بلکہ حضور کی محبت کا دعویٰ اسی وقت سچ ہوگا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا.
ٹھیک ہے.